اچھا جی، آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ اسماعیلی روایت کے اندر دو خاص اصطلاحات ہیں، مستقر امام اور مستودع امام۔ اکثر سننے میں آتی ہیں یہ، اور ہماری یہ ساری بات چیت ان ذرائع پر مبنی ہے جو ہمیں ملے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ صرف نام نہیں ہے، ان کے پیچھے کافی گہرے مطلب ہیں، تاریخ ہے، روحانیت ہے۔ تو ان کی جڑ کہاں سے ہے؟ میں نے سنا ہے قرآن سے تعلق ہے ان کا۔ جی، قرآن کریم سے سورۃ الانعام کی آیت 98 بڑی واضح آیت ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ مستقر اور ایک امانت رکھنے کی جگہ مستودع۔ اچھا، مستقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ اور مستودع امانت رکھنے کی جگہ۔ تو مطلب کیا ہوا ان کا؟ خاص طور پر اسماعیلی سوچ میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ آج یہی سمجھنا ہے ہمیں۔ بالکل، اور جیسا آپ نے کہا، یہ صرف الفاظ نہیں، ان کے پیچھے گہرے لسانی، تاریخی اور روحانی مفاہیم ہیں۔ جو مواد ہمارے پاس ہے وہ بتاتا ہے کہ کیسے اسماعیلی روایت نے انہیں نسب اور روحانی اختیار سے جوڑا ہے، اور یہ دونوں چیزیں تو اس روایت کا آپ کہہ لیں مرکز ہیں۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ آپ نے آیت کا ذکر کیا 6.98، ماخذ میں البیضاوی ایک مفسر ہیں، ان کا حوالہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں مستقر اور مستودع کے بارے میں؟ ہاں، البیضاوی کی تفسیر اہم ہے۔ ماخذ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ مستقر جو ہے وہ ہے باپ کی پشت، صلب جسے کہتے ہیں، یعنی نطفے کے ٹھہرنے کی جگہ۔ اچھا، مستقر جگہ۔ جی، اور مستودع وہ کہتے ہیں ماں کا رحم ہے، جہاں وہ نطفہ ایک امانت کے طور پر رکھا جاتا ہے، ایک عارضی امانت گاہ کہہ لیں۔ اچھا، تو ایک مستقر ٹھکانہ اور ایک عارضی امانت گاہ، یہ تو ہوئی مطلب تخلیق کی مثال، جی، حیاتیاتی مثال۔ لیکن اسماعیلی فکر نے اسے امامت پر کیسے لاگو کیا؟ یہ تعلق کیسے بنا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، بات صرف لفظی معنی تک نہیں رکی، اس کی علامتی گہرائی کو سمجھا گیا۔ اچھا، کیسے؟ مستقرو جو ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہ مستقل قائم رہنے والے موروثی پہلو کی علامت بن گیا، یعنی والد والا اصول، پدری۔ ٹھیک۔ اور مستودع امانت رکھنے کی جگہ، وہ عارضی حفاظت کرنے والے، پرورش کرنے والے پہلو کی علامت بن گیا، یعنی والدہ جیسا اصول، مادری۔ تو اگر مستقل موروثی پہلو ہے تو مستقر و امام سے مراد وہ امام ہوئے جو نسل در نسل امام ہے، جنہیں وراثت میں امامت ملی؟ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ مستقر و امام وہی ہیں جن کے ذریعے امامت کا سلسلہ مستقل چلتا ہے، بغیر کسی گیپ کے، نسل در نسل۔ ماخذ میں ذکر ہے اس سلسلے کا، امام علی ابن ابی طالب سے شروع ہو کر جی، امام حسین سے ہوتا ہوا آج کے دور تک، یہ ایک پکا مستقل موروثی سلسلہ ہے۔ مستقر امام اس روحانی نسب کے ستون ہیں۔ کبھی کبھی ان کے لیے مقام کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں خدا کا امر یا نور ٹھہرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مستقر امام کا تصور تو واضح ہو گیا۔ اب آتے ہیں مستودع امام پر۔ اگر وہ مستقل نہیں تو پھر ان کا کیا کردار ہے اور انہیں کب مقرر کیا جاتا ہے؟ مستودع کا مطلب ہی ہے امانت رکھنے کی جگہ یا امین۔ جیسے ماں کا رحم بچے کو عارضی طور پر رکھتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، ویسے ہی مستودع امام ایک عارضی امین یا نگران ہوتے ہیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ انہیں صرف خاص حالات میں مقرر کیا جاتا ہے۔ خاص حالات؟ کیسے حالات؟ مثلا جب مستقر امام، یعنی جو مستقل امام ہے، وہ کسی وجہ سے، ہو سکتا ہے کوئی سیاسی دباؤ ہو، یا تقیہ کی ضرورت ہو، عقیدہ چھپانے کی حکمت عملی، یا امام کی عمر کم ہو، مطلب وہ اپنا کردار کھل کر ادا نہ کر پا رہے ہوں، یا نظروں سے اوجھل ہوں، غیبت میں ہوں۔ اچھا، ایسے وقت میں امامت کے کام چلانے کے لیے، جماعت کی رہنمائی کے لیے ایک مستودع امام مقرر کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا ان کے اختیارات بھی مستقر امام جیسے ہی ہوتے ہیں؟ وہ اختیار استعمال کرتے ہیں، لیکن جائز امام کی نمائندگی میں۔ ان کا اختیار اپنا ذاتی نہیں ہوتا، وہ امانت دار ہیں۔ اور سب سے اہم بات جو ماخذ میں ہے کہ انہیں یہ حق وراثت میں نہیں ملتا، وہ امامت اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے۔ اچھا؟ جی نہیں، امامت کا جو مستقل سلسلہ ہے وہ مستقر امام سے ہی چلتا ہے۔ یہ فرق بڑا اہم ہے، اور اس نے اسماعیلی تاریخ میں مشکل وقتوں میں ایک لچک پیدا کی ہے۔ رہنمائی کا سلسلہ جاری رہا مطلب؟ بالکل،
رہنمائی منقطع نہ ہو۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ماخذ ایک بہت اہم مثال دیتا ہے، شاید سب سے مشہور، امام حسن ابن علی کی۔ عام طور پر دوسرے شیعہ مکاتب فکر تو انہیں مستقر امام مانتے ہیں، لیکن اسماعیلی روایت کچھ اور کہتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کے مطابق اسماعیلی روایت میں امام حسن کو پہلا مستدعا امام مانا جاتا ہے۔ پہلا مستدعا امام؟ جی، یعنی امام علی کے بعد انہوں نے ذمہ داری سنبھالی، مگر ایک امانت دار، ایک نگران کے طور پر۔ یہ ان کے بھائی امام حسین کے کردار سے مختلف ہے، جنہیں مستقر یعنی مستقل امام سمجھا جاتا ہے، اور جن سے آگے نسل چلی امامت کی۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا فرق ہے۔ کیا اس کا کوئی تاریخی ثبوت یا حوالہ بھی ہے ماخذ میں؟ کیونکہ یہ تو کافی اہم نکتہ ہے۔ بالکل ہے، اور ماخذ ایک بڑا واضح حوالہ دیتا ہے۔ ایک مشہور اسماعیلی داعی تھے حاتم ابن عمران، 11ویں صدی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی کتاب ہے الاصول والاحکام۔ اس میں وہ صاف لکھتے ہیں، یہ صفحہ 120 کا اقتباس ہے ماخذ میں۔ پھر ان کے یعنی علی کے بعد ان کے بیٹے الحسن نے امور سنبھالے۔ وہ امانت دار مستدعا امام تھے اور 47 سال زندہ رہے۔ پھر ان کے بعد ان کے بھائی الحسین آئے، وہ مستقل امام تھے۔ اچھا، تو یہ عبارت تو بالکل واضح کر دیتی ہے اسماعیلی نقطہ نظر۔ جی، کہ امام حسن کا کردار ایک خاص وقت کے لیے امانت داری کا تھا، جبکہ امامت کا تسلسل امام حسین سے ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسن کا خلیفہ بننا اور پھر دستبردار ہو جانا وہ ان کے موستودی کردار سے جڑا تھا، اسماعیلی نقطۂ نظر سے؟ اس تشریح کی روشنی میں ایسا سمجھا جا سکتا ہے۔ بالکل، ان کا کردار تھا ہی ایک عارضی امانت داری کا۔ ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ پہلے تسلیم شدہ موستودہ امام تھے۔ ان کے بعد بھی تاریخ میں، خاص طور پر شروع کے دور میں، فاطمیوں سے پہلے، ایسے موقع آئے جب مستقر امام ظاہر نہیں تھے، پوشیدہ تھے، اور موستودہ امام نے ان کی نمائندگی کی۔ یہ تصور، جیسا میں نے کہا، اسماعیلی امامت کے نظام کو تاریخ کے اتار چڑھاؤ سے نمٹنے میں مدد دیتا رہا۔ ماخذ میں ایک اور تشبیہ کا بھی ہلکا سا ذکر ہے سمجھنے کے لیے، شاہ بمقابلہ پیر۔ شاہ بمقابلہ پیر؟ ہاں، مطلب یہ کوئی سخت تعریف نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ مستقر امام شاہ کی طرح ہیں مستقل موروثی رہنما، اور مستدعا امام پیر کی طرح روحانی رہنما مرشد آمین، جو ایک خاص دور یا مقصد کے لیے ہیں۔ بس ایک سمجھنے کا انداز ہے۔ یہ تاریخی باتیں اور مثالیں تو بہت واضح ہو گئیں، لیکن اب آتے ہیں آج کے دور پر۔ ماخذ کہتا ہے کہ اب صورتحال مختلف ہے۔ کیا اب بھی کوئی مستدعا امام مقرر کیا جاتا ہے؟ نہیں، ماخذ اس بارے میں بالکل صاف ہے۔ کہتا ہے کہ موجودہ دور میں، یعنی نظاری اسماعیلی روایت میں، پچھلی کئی صدیوں سے کسی کو الگ سے مستدعا امام نہیں بنایا گیا۔ مستقر امامت کا سلسلہ بغیر کسی وقفے کے جاری ہے۔ اچھا، تو اگر کوئی الگ مستدعا امام نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ کیا مستدعا کا تصور ختم ہو گیا یا غیر متعلق ہو گیا؟ نہیں، ختم نہیں ہوا، غیر متعلق بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کا ایک بہت گہرا، آپ کہیں تو خوبصورت نتیجہ نکلا ہے۔ متحد ہو گئے۔ اچھا، دونوں کردار ایک ہی شخصیت میں، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے عملی طور پر؟ اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اگر ہم وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس کے روحانی اور عملی اثرات ہیں۔ مطلب یہ کہ حاضر امام نہ صرف اس مستقل موروثی روحانی سلسلے کے وارث ہیں، یہ ہوا مستقر پہلو، بلکہ وہ اپنی ذات میں وہ ساری امانت داری، حفاظت اور روحانی پرورش کے پہلو بھی سمیٹے ہوئے ہیں جو مستودع کردار سے جڑے ہیں۔ یعنی وہ بے وقت مستقل رہنما بھی ہیں اور شفیق نگران بھی۔ بالکل، شفیق نگران اور امین بھی جوڑا گیا ہے جو حاضر امام اکثر اپنے روحانی بچوں یعنی مریدوں کو دیتے ہیں۔ وہ دعا ہے، میں اپنے روحانی بچوں کو اپنی پدری اور مادری محبت بھری دعائیں دیتا ہوں۔ کیا یہ صرف ایک خوبصورت جملہ ہے یا اس کا تعلق سیدھا سیدھا ان مستقر اور مستودع کرداروں سے ہے؟ یہ صرف خوبصورت الفاظ نہیں ہیں، ماخذ کے مطابق اس کا بہت گہرا اور براہ راست تعلق انہی دو کرداروں سے ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، پدری یعنی والد جیسی دعائیں وہ مستقر کردار کی نمائندگی کرتی ہیں۔ والد کا تعلق نسب سے ہے، مستقل سلسلے سے، وراثت سے، یہ ٹھہراؤ والا مستقل پہلو ہے۔ صحیح۔ اور مادری یعنی والدہ جیسی دعائیں وہ مستودع کردار کو ظاہر کرتی ہیں۔ ماں کا کردار کیا ہوتا ہے؟
امانت گاہ کا، پالنے پوسنے کا، شفقت کا، حفاظت کا، یہ امین والا، نگران والا پہلو ہے۔ تو یہ دعا دراصل امام کی اس مکمل حیثیت کا اظہار ہے جس میں مستقل روحانی اختیار یعنی پدری مستقر اور وہ پرورش کرنے والی، حفاظت کرنے والی شفقت یعنی مادری مستودع دونوں ایک ساتھ موجود ہیں۔ واہ! تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو بنیادی بات یہ ہوئی کہ مستقر امام ہے مستقل، موروثی، جن کا تعلق امام حسین سے ہے، اور علامت پدری، جی، جبکہ مستودع امام ہے عارضی، امین، خاص حالات میں مقرر ہوتے ہیں، امامت آگے نہیں بڑھاتے، اور علامت مادری۔ بالکل۔ اور اسماعیلی تفہیم امام حسن کو مستودع مانتی ہے جو دوسروں سے مختلف ہے، اور سب سے اہم آج کے دور میں یہ دونوں کردار حاضر امام میں جمع ہیں۔ بالکل درست خلاصہ کیا۔ اور ان اصطلاحات مستقر اور مستودع کو سمجھنا صرف تاریخ جاننا نہیں ہے، یہ اسماعیلی فکر میں روحانی اختیار کا تصور کیا ہے، نسب کی کیا اہمیت ہے، اور خاص طور پر روایت کے اندر جو لچک ہے، جو حکمت عملی ہے، اسے سمجھنے کی کنجی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ امامت کا ادارہ کیسے مختلف حالات میں، تاریخی، سیاسی، سماجی، کیسے ان سے گزرتے ہوئے اپنے تسلسل کو، اپنے مقصد کو قائم رکھ سکتا ہے۔